بات کا جواب دے دیا، اب غصہ ہو گئے اور وہاں سے اٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ تمہیں گالیاں دے رہا تھا، تمہاری طرف سے ایک فرشتہ اس کے گالی کا جواب دے رہا تھا، جب تم نے اس کے کسی بات کا جواب دے دیا تو وہاں شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان آ جائے میں وہاں نہیں بیٹھ سکتا۔ معزز حضرات، اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی سے گفتگو ہو جائے، بات چیت ہو جائے، تو اگر وہ گالی گلوچ میں در آئے تو گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ اکثر اختلاف، لڑائی جھگڑے کا آغاز گالی سے شروع ہوتا ہے۔ کسی عربی شاعر کو اردو نثر میں یوں کہا گیا، گولی کا زخم مرا تو بھرا مگر گالی کا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ کسی اردو شاعر نے بھی وہ کہا ہے، سنان کا تیر کا تلوار کا تو زخم مرا، سنان کا تیر کا تلوار کا تو زخم مرا مگر گالی کا زخم رہ گیا غرا کا غرا۔ اسلامی بھائیوں، مذہب اسلام نے ہمیں گالی دینے سے سختی سے روکا ہے، یہاں تک کہ زانی چور، خائن وغیرہ کو بھی اور انہیں لعن کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح مذہب اسلام نے غیر مسلم، کافر، یہودی، عیسائی، مرزائی اور حقیقی شیطان کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح جانوروں، بے جان چیزیں، مثلا سائیکل، موٹر سائیکل، جب یہ سب خراب ہو جائے تو ان کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا ہے۔ انہیں بھی گالی دینے سے منع فرمایا ہے۔ ارے گالی دینا تو منافق و فاسق کا کام ہے، ایک مسلمان کی شان نہیں۔ ہاں اگر حیثیت، مجبوری، پریشانی، غصہ گالی دینے کی آ بھی جاتی ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو گالی دینے سے بچائے اور اپنے زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی انجمن اصلاح اللسان کا پروگرام چل رہا ہے، لیکن ہمارے بیچ میں اس کانفرنس کے صدر استاذ الاساتذہ فضیلت الشیخ عزیز الرب صاحب فیضی حفظہ اللہ طول درمیان میں موجود ہیں۔ ان کا بڑا پن ہے کہ ہماری دعوت پر انہوں نے لبیک کہا، عمر کی درازی اور صحت کی خرابی کے باوجود انہوں نے آپ سے ملنے کی تمنا ظاہر کی، اور ان کی خواہش ہے کہ کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے کچھ بول کے نکل جاؤں، تو اب ذرا سے گزارش ہے کہ تھوڑی توجہ فرما لیں۔ یہ باقیات الصالحات میں سے ہے، کہلے کہ بقیت السلف ہے اور پکا ہوا عام ہے۔ اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے اور ان کی مفید باتوں سے ہمیں محظوظ ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ شیخ عزیز الرب صاحب فیضی حفظہ اللہ مدرسہ اسلامیہ کے سابق شیخ الحدیث ہیں۔ اس علاقے ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں ہزاروں شاگرد ان کے موجود ہیں جو الحمدللہ مدنی اور مکی بھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، میں ان کے پاس گیا، دعوت ان کو میں نے دی، انہوں نے لبیک کہا صحت کی خرابی کے باوجود میں آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا۔ ہم تینوں بھائی گئے تھے، الحمدللہ انہوں نے دعوت قبول کی ہے، وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ کلمہ تبریک کے لیے انہیں اور کلمہ صدارت کے لیے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خطابات سے یا اپنے کلمات صدارتی سے ہمیں نوازیں۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن
وعمل بما فيه ولبس والداه تاجا من ياقوت يوم القيامة فما ظنكم بالذي حفظ القرآن الكريم. آواز بھی میری بھاری چل رہی ہے اور صاف آواز نہیں آ رہی ہے. اب یہ کہنا پڑ رہا ہے آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم، آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم، ہو گئے خاک انتہا یہ ہے. ہر اعتبار سے ذوق اور کمزوری آ گئی ہے جس کی وجہ سے ہم زیادہ دیر تک بیان نہیں کر سکیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی یہ روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں مقرر کیے ہوئے تھے گورنر. وہ حافظ قرآن تھے. ان کو جب غلام بھیجا مقام عثمان میں جب پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مکہ مکرمہ سے اس حافظ قرآن کو بلا بھیجا اور کہا حضرت نافع سے کہا کہ تم اپنی جگہ پر کس کو تم نے نائب مقرر کیا ہے. تو حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کر سکتے ہیں. یہ نافع غلام کے لڑکے تھے، غلام کے لڑکے تھے اور یہ غلام تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے ان کے والد. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم جب مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو مقام عثمان میں تو تم نے اپنا نائب کس کو مقرر کیا؟ تو کہا نافع نے کہ میں نے اپنا نائب مقرر کیا ہے عبدالرحمن بن ابزا کو، تاکہ وہ غلام ہے یا آزاد ہے. تاکہ نہیں وہ غلام زیادہ ہے، تاکہ تم نے مکہ کے شرکاء پر مکہ کے آزاد لوگوں پر تم نے غلام کو مقرر کر دیا ہے. یہ اپنا گورنر میرا اپنا نائب، یہ تم نے بہت ظلم کیا. تو وہ نافع یہ کہتے ہیں، نافع یہ مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے امام مالک کے استاد تھے. تو نافع یہ کہتے ہیں کہ وہ قاری قرآن ہے. یہ قرآن قاری عربی زبان میں قاری کہا جاتا ہے اس شخص کو جو قرآن کی تفسیر کا علم رکھتا ہو، قرآن کے معنی کا علم رکھتا ہو، حافظ قرآن ہو. انہیں بھی لوگوں کو کہا جاتا ہے قاری قرآن. تو کہا کہ میں نے عبدالرحمن بن ابزا کو اپنا نائب مقرر کر دیا. نافع سے پوچھا جاتا ہے. تو نافع یہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فرمایا کہ تم ڈانٹا ان کو کہ تم نے جو ہے مکہ کی سرزمین میں آزاد لوگوں پر غلام زادہ کو اپنا نائب مقرر کرنا ہے، حاکم مقرر کر دیا ہے. تم نے اس پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے. کہا نافع نے کہا کہ ہے امیر المومنین انہو قاری القرآن، وہ قرآن کا بہت بڑا عالم ہے. عربی زبان میں قرآن قاری کہتے ہیں ایسے شخص کو جو صرف تجوید ہی نہیں جانتا ہو بلکہ قرآن کے معنی اور اس کے تفسیر کا بھی علم رکھتا ہو. تو وہ قاری قرآن ہے، یعنی قرآن کا بڑا عالم ہے وہ عبدالرحمن بن ابزا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ لوگ ان سے مطمئن ہیں. تو کہا تم نے ایک آزاد لوگوں پر ایک غلام زادے کو اپنا نائب کیوں حاکم مقرر کر دیا؟ تو حضرت نافع نے کیا، نافع بھی غلامی تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو نافع نے کہا کہ وہ قاری قرآن ہے، قرآن کا بہت بڑا عالم ہے، اس لیے میں نے ان کو اپنا نائب مقرر کر دیا ہے. تو حضرت عمر خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سچ فرمایا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اللہ اسی قرآن مجید کی وجہ سے، اس کے عالم ہونے کی وجہ سے، اس کی تفسیر کا علم رکھنے کی وجہ سے، حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے اللہ اس کے قوم کا مقام بلند فرماتا اور کسی قوم کو اللہ رب العالمین پست کر دیتا ہے، اس کی عزت نہیں رہتی ہے. تو اس وجہ سے میں نے اس کو مقرر کر دیا ہے کہ وہ قرآن کا بہت بڑا عالم ہے، حافظ قرآن ہی نہیں ہے. قاری عربی زبان میں کہا جاتا ہے جو قرآن کریم کا عالم بھی ہو اور اس کا حافظ بھی ہو. تو کہا حضرت نافع نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ جب ڈانٹا کہ تم نے عرب کے شرفاء اور آزاد لوگوں پر اپنا نائب کیوں مقرر کر دیا ہے غلام زادے کو جو آزاد لوگوں پر. تب انہوں نے یہ کہا نافع نے انہو قارئ للقرآن، تو قرآن کریم کا بہت بڑا عالم ہے، قرآن کریم کا حافظ ہے، اس لیے میں نے ان کو اپنا مقرر کر دیا. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اسی قرآن مجید پر عمل کرنے کی وجہ سے، اس قرآن مجید کے معنی اور اس کے تفسیر جاننے کی وجہ سے، اس قرآن مجید کے حافظ ہونے کی وجہ سے اللہ کسی قوم کا مقام اونچا کرتا ہے اور کسی کا پست کرتا ہے. وہ عبدالرحمن ابن عبدہ غلام زادہ تھا، آزاد لوگوں پر ان کو مقرر کر دیا، یہ آزاد لوگوں پر نائب گورنر مقرر کر دیا. اور اس کے بعد نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود بھی غلام تھے حضرت عبداللہ ابن عمر کے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے یہ آزاد کردہ غلام تھے. اور یہ نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے مکہ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن کی تفسیر، قرآن کے معنی، قرآن کے دقائق اور اس کے مفاہیم کو وہ سمجھایا کرتے تھے. اور اس کی وجہ سے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے مطابق امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح کے اندر لکھا ہے کہ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی میں سے ہے کہ جب قرآن اور حدیث کا یہ درس دیتے تھے تو ان کے منہ سے مشک کی خوشبو آتی تھی. جب یہ بولتے تھے طلبہ کو جب پڑھاتے تھے مسجد نبوی میں تو ان کے منہ سے مشک